السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گے اس پر بات کریں گے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے گانے کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر رہے ہیں، وہ اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی سہیل وڑائچ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی سہیل وڑائچ صاحب، جیسے پاکستان کے حالات ہوتے ہیں، حالات کی مناسبت سے اپنا آرٹیکل لکھتے ہیں، تو ان کا جو آرٹیکل ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے حمزہ شہباز کی بجائے مریم نواز شریف کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی پر مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کالموں میں، یعنی کہ ان کالموں میں بہت پہلے ہی اس فیصلے کے بارے میں انکشاف کر دیا تھا، جبکہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب جبکہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا پس منظر جانا جائے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے میں نے اور حامد میر نے جاتی عمرہ میں نواز شریف کا جیو ٹی وی کے لیے ایک خصوصی انٹرویو کیا تھا۔ اس انٹرویو اور باتوں کے علاوہ یہ سوال بھی تھا کہ آپ کا سیاسی جانشین کون ہوگا۔ اس وقت نواز شریف نے بلا تعمل جواب دیا تھا کہ حمزہ شہباز شریف۔ اس وقت 2013 کی بات ہے جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے تھے یا بننے جا رہے تھے، تو اس وقت نواز شریف نے جواب دیا حمزہ شہباز شریف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ڈرائنگ روم میں یہ انٹرویو ہو رہا تھا اسی کی ایک سائڈ پر حسین نواز بھی تشریف فرما تھے، یعنی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی ایسی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ سیاست میں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں حسین نواز صاحب، تو ان کے سامنے ہی یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا۔ اس زمانے میں مریم کے سیاسی خیالات تو سب کے علم میں تھے، مگر وہ سیاست میں متحرک نہیں تھی۔ ان کے سیاسی خیالات سب کو پتہ تھے، نہیں تھی سیاست میں وہ بھی۔ تو اس کے بعد تاہم وہ 2018 تک، یعنی نواز شریف کے تیسرے اقتدار تک والد کے دل میں اتنی جگہ بنا چکی تھیں کہ والد کا سیاسی چہرہ اور جانشین بننے کی امیدوار بن گئیں۔ 2013 سے لے کر 2018 کے 5 سال میں کیا ہوا کہ مریم نواز شریف حمزہ شہباز سے آگے نکل گئیں، اور نونی ذرائع بتاتے ہیں کہ جدہ میں قیام کے دوران نواز شریف کا معمول بن گیا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد رات گئے تک بیگم کلثوم نواز اور مریم نواز کے ساتھ 4-5 گھنٹے سیاسی اور غیر سیاسی گفتگو کیا کرتے تھے۔ شریف خاندان میں بالعموم اور مریم نواز شریف کی بالخصوص یہ رائے ہے کہ بیگم کلثوم بہت عقل مند خاتون تھیں، اور اس کے علاوہ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ سے نواز شریف صاحب یا یہ لوگ مشورے لیتے تھے سیاسی اور غیر سیاسی ہر طرح سے۔ مختلف شخصیات اور واقعات کے بارے میں ان کا تجزیہ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتا تھا۔ چودھری نثار علی ہوں یا وفاداریاں تبدیل کرنے والے دوسرے لوگ، ان کے بارے میں بیگم کلثوم کی رائے پہلے سے ہی اچھی نہیں تھی۔ اتفاق فیملی کے لیے کئی لوگ بیگم کلثوم کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بیگم کلثوم نے اپنے کسی بچے کی شادی اتفاق فیملی میں نہیں ہونے دی۔ اور اتفاق فیملی ذرا اس رائے سے قطع نظر کہ سب اہل خاندان بیگم کلثوم کی دانشمندی کو تسلیم کرتے تھے، یہی وہ دانشمندی تھی جس کی وجہ سے شریف خاندان کے سربراہ میاں شریف نے بیگم کلثوم کو سیاسی میدان میں اتارا، اور وہ میاں شریف کی توقع کے عین مطابق نواز شریف سمیت سارے خاندان کو جیلوں سے نکال کر جدہ لے جانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اتفاق فیملی کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری برسوں میں بیگم کلثوم کا اپنے بابو جی یعنی میاں نواز شریف پر اثر بہت بڑھ گیا تھا۔ پاناما مقدمے کے زمانے میں نواز شریف کے زیادہ تر مشورے بیگم کلثوم نواز اور مریم نواز سے ہوتے تھے۔ یہ پاناما کی بات ہو رہی جب میاں نواز شریف کو ایک تو سزا سنائی گئی، نااہل کیا گیا 28 جولائی 2017 کو، تو پاناما کے دنوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو مشورے ہوا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے مشورے بہت زیادہ نواز شریف صاحب مانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب حمزہ سے دوری، اب حمزہ صاحب کا جو فیصلہ ابھی ہوا نا
کہ ان کو کیوں نہیں سی ایم پنجاب بنایا گیا، تو اس بارے میں یہ کیونکہ اس وقت تک تو اس سے پہلے تو نواز شریف صاحب کی رائے تھی کہ حمزہ شہباز ہی آگے آئیں گے، اور یہ حمزہ صاحب کی اپنی کارکردگی کی بنا پر جو سہیل وڑائچ صاحب کے مطابق یا پھر نواز شریف صاحب کے مطابق یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور یہی وہ وقت تھا جب حمزہ سے دوری اور مریم سے سیاسی قربت شروع ہوئی، مقتدرہ سے لڑائی شروع ہوئی، تو مریم نواز والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں، جبکہ حمزہ کا نقطۂ نظر اپنے والد شہباز شریف کے زیادہ قریب تھا، اور وہ یہ تھا کہ مقتدرہ سے لڑائی ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ یعنی کہ اس سے پہلے جو تھا، مریم نواز صاحبہ یہ کہتی تھیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور اس کے علاوہ اور وہ یہ بھی کہتی تھیں کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، اور اس کے علاوہ جب شہباز شریف صاحب مزاحمت کرنے کی تو بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ خدمت کو ووٹ دو۔ جب میاں نواز شریف صاحب کا نعرہ یہ ہوتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، جو کہ اب اگر کوئی بولتا ہے تو پی ایم ایل این کی چھیڑ بن چکی ہے۔ بہرحال یہ تمام تر جو چیزیں، اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ جس انداز سے مریم نواز والد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ حمزہ کا نقطۂ نظر اپنے والد شہباز شریف کے ساتھ کے زیادہ قریب تھا، اور وہ یہ تھا کہ مقتدرہ سے لڑائی ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ اس زمانے میں نواز شریف اور شہباز شریف کی رائے میں اختلاف تھا۔ نواز خاندان کو یہ بھی احساس تھا کہ پاناما مقدمے کا انہوں نے یکو تنہا مقابلہ کیا۔ شہباز شریف اور حمزہ کو جتنا متحرک ہو کر نواز شریف کے خلاف حملوں کا جواب دینا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں دیا۔ شہباز شریف نے اپنی کامل وفاداری اور بھائی کے لیے مسلسل جد و جہد سے اس خلا کو پر کر دیا جو دونوں کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ حمزہ ایسا نہ کر سکے، یعنی حمزہ میں یہ ایلیمنٹ مس کیا گیا، اسی لیے نواز شریف کی ترجیح مریم بن گئی کہ ان کو سیاسی جانشین مقرر کیا جائے۔ اور حمزہ شہباز شریف کے انداز و اطوار اپنے تایا نواز شریف سے بہت ملتے جلتے ہیں، دونوں رومانیت پسند ہیں، دونوں کی موسیقی میں گہری دلچسپی ہے، دونوں گانے کا شغف بھی رکھتے ہیں۔ شہباز شریف خاندانی محفل میں گانے سناتے ہیں۔ حمزہ میں بھی نواز شریف کی طرح سیاسی سمجھ بوجھ ہے۔ نواز شریف کے بعد لاہور اور پنجاب کی نونی سیاست کو حمزہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ نواز شریف تو کئی سال سے بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، یہ حمزہ ہی تھا جو لاہور اور پنجاب کی سیاست کو دیکھتا تھا۔ ہر ضمنی انتخاب کا انچارج بھی حمزہ ہوتا تھا۔ 2018 کے لاہور کے ٹکٹ بھی حمزہ کی مرضی کے مطابق بانٹے گئے تھے۔ اس بار اکثر ٹکٹ بانٹنے میں حمزہ کی مرضی نہیں لی گئی، اور حمزہ کے قریبی حلقے کے ماجد ظہور، عمران گورائیا، توصیف شاہ اور کبیر تاج میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اور حمزہ شہباز کی جو نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ میں ایک خبر بھی آئی تھی نا کہ حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے لیے جن لوگوں نے خدمات دی ہیں ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ حمزہ وزیر اعلیٰ بنا تو چند دن ہی حکومت چلی گئی، وہ جو پرویز الہی والا معاملہ، اور اس کے بعد پھر اس کو بھی اوپر سے ہدایات زیادہ ملتی تھیں اور اس کو خود آزادی سے کام کرنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ حمزہ کوئی بہت گہرا تاثر نہ چھوڑ سکا، اور ترا یہ ہوا کہ اسی زمانے میں نون لیگ کے 15 امیدوار ضمنی انتخابات میں ہار گئے۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن اس شکست نے بھی حمزہ کے کریئر پر اثر ڈالا۔ دوسری طرف مریم نواز شریف عملیت پسند ہیں، ایمبیشس ہیں، والد سے سیکھتی ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات پر والد سے مشورہ کرتی ہیں۔ ہر روز 4 سے 5 گھنٹے والد کے ساتھ گزارتی ہیں۔ اپنے والد کے کھانے کا مینیو بھی وہی بناتی ہیں۔ اپنی والدہ کی طرح انہیں بھی علم ہے کہ نواز شریف سے کس طرح بات کرنی ہے اور ان سے بات کیسے منوانی ہے۔ وہ ان کے برابر والی کرسی پر بھی بیٹھیں تو والد سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پہلے اجازت طلب کرتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کئی ماہ پہلے ایک ملاقات میں اپنے وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن اس ملاقات کے بعد جب انتخابی مہم چل رہی تھی تو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور جو کہ شوہر نامدار بھی ہیں مریم نواز صاحبہ کے، انہوں نے کہا تھا کہ اس بار وزیر اعلیٰ پنجاب
مانسہرہ کی بہو بنے گی. اور مانسہرہ کا حلقہ ویسے نواز شریف صاحب ہار گئے ہیں, لیکن یہ ارادہ وہ اس وقت سے ہی رکھتے تھے, تو ابھی بھی مریم نواز صاحبہ تو بہت زیادہ خواہش رکھتی ہیں. میں نے جواباً کہا کہ آپ کا گورننس کا تجربہ نہیں ہے سہیل وڑائچ صاحب, جس پر انہوں نے ترت جواب دیا کہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے آخری دور میں وہ ہر فیصلے میں شریک تھیں. اس سے بڑی گورننس اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ پاکستان میں اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے, اگر وہ ان کا بیڑا غرق ہو رہا تھا تو بھی اس میں ان کا ہاتھ تو ہے ہی ہے. وزارت اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے پھولوں کی سیج نہیں, کانٹوں کا ہار ثابت ہو سکتا ہے. ایک طرف تو انہیں اپنے والد اور چچا کے ترقیاتی ماڈل کا مقابلہ کرنا ہوگا, دوسری طرف نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اسپیڈ کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں ان سے تقابل کرنا ہوگا. اور ان کا تیسرا چیلنج پنجاب کی مڈل اور اربن کلاس کو, جو روایتی طور پر نون کی ووٹر تھی لیکن اب پی ٹی آئی کی حامی ہو چکی ہے, واپس نون کی طرف لانا ہوگا. نواز شریف نے سوچ سمجھ کر مریم کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. ظاہر ہے نواز شریف صاحب یہی چاہیں گے نا کہ جو نواز شریف صاحب کے خیالات کے قریب ترین فرد ہو اس کو لایا جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ شہباز شریف کو لائیں. اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا. نہیں, شہباز شریف کی سوچ کے حامل افراد کو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے تو نواز شریف صاحب جو کہ خود یہ چاہتے ہیں کہ اب تو مفاہمت سے زیادہ وہ فیصلے کیے جائیں جو کہ بندہ آزادی سے کر سکے, اور ان کو یہ اعتماد ہے کہ حمزہ شہباز کی بجائے مریم نواز صاحبہ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد انہیں علم ہے کہ ان کی پارٹی کی مضبوط بنیاد پنجاب میں ہے. وہ مریم کے پیچھے بیٹھ کر پنجاب کو دوبارہ سیاسی طور پر فتح کرنا چاہتے ہیں. مریم نواز پہلی خاتون ہے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں, اور شریف خاندان کنزرویٹو روایات کا حامل ہے. اب بھی مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر کوئی شام کے بعد گھر سے باہر ہو تو نواز شریف خود بار بار فون کر کے اسے کہتے ہیں کہ جلدی گھر آؤ. یعنی مطلب اس سے کیا تعلق ہے؟ بہرحال یہ تو اگر کوئی شام کے بعد گھر سے باہر ہو تو نواز شریف خود بار بار فون کر کے اس سے کہتے ہیں کہ جلدی گھر آؤ. ایسے ماحول میں پلی بڑی مریم کو مردوں کے معاشرے میں کام کرنے میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا. وہ بڑی ذہین اور جلدی سیکھنے والی ہیں, لیکن پھر بھی انہیں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا ہوگی. ان کے چچا صبح 6 بجے کام شروع کر دیتے تھے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیا مریم صبح 8 بجے چیف منسٹر آفس پہنچا کریں گی؟ وزارت اعلیٰ اعزاز تو ہے, مگر اتنا ہی سخت امتحان بھی. مریم اس امتحان سے گزر کر ہی قومی لیڈر بن سکتی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بنتی بھی ہے تو ان کے لیے چیلنجنگ بھی, بالکل چیلنجنگ ہے. اور انہوں نے تو باقاعدہ اپنے ٹویٹر سے جاری کردہ یہ جو ایک کیچ فریز ہے اس پہ انہوں نے لکھا کہ یہ پھولوں کی سیج کے بجائے کانٹوں کا ہار ہوگا وزارت اعلیٰ کا منصب مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے. اور جس انداز سے انہوں نے بتایا کہ جو فیصلہ اچانک نہیں بلکہ سلولی اینڈ گریجولی تبدیل ہوا مریم نواز صاحبہ کی شہباز صاحب کی بجائے اب مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب. تو یہ اس کے پیچھے جو عوامل تھے, جو محرکات تھے, وہ یہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے بیان کیے. اب سہیل وڑائچ صاحب اپنی ہی ایک سوچ رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان, اب اس پر بات نہیں کر رہے کہ ایک اور وزیر اعلیٰ جس کا تعلق شریف خاندان سے, تو سہیل وڑائچ صاحب یہ تو بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس میں خبر زیادہ ہو, جو انہوں نے صرف خبر دی ہو, تجزیہ کم دیا ہو. لیکن کالم میں اکثر ہم کالمسٹ دیکھتے ہیں, اور اس سے پہلے تو سہیل وڑائچ جب بھی کالم لکھتے ہیں ظہیر اسلاموں اور اس کے علاوہ باجووں, فیض حمیدوں, تو یہ بھی تو لکھتے آئے ہیں. بہرحال دیکھیے اب یہ جو خبر تھی ہم نے شیئر کر دی. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.